انسان جب اس دھرتی پر کبر کا غرور کا شکار ہوتا ہے تو یہ سمجھتا ہے سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کی حیثیت کو بتانے کے لیے اور یہ کہ اپنے لمٹ میں رہے، اس کے لیے بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں رک جاتی ہیں۔ اسی میں سے ایک بارش کا نہ ہونا بھی ہے۔ جب بارش رک جاتی ہے تو انسان بلبلاتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ پانی کا جتنا نظام ہے سارا کا سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے پوچھا کہ بتاؤ اللہ تعالیٰ اگر پانی نہ دے تم کہاں سے لاؤ گے؟ کہا یہ پانی جو پیتے ہو یہ بدلی سے تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ دوسری جگہ کہا گیا بتاؤ اگر یہ پانی جو زمین میں ہے اسے حاصل کرتے ہو، اللہ کی مشیت یہ ہو کہ پانی نیچے چلا جائے تو اب بتاؤ پانی کہاں سے لاؤ گے؟ پانی انسان کی بیسک ضرورت میں داخل ہے، اسی لیے اس کی کوئی قیمت بھی نہیں رہتی ہے۔ لیکن جب انسان گناہ زیادہ کرتا ہے، جب زیانہ کاری ہوتی ہے، جب سود لوگ کھانے لگتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ بارش روک لیتا ہے۔ بارش جب رک جائے تو انسان بلبلانے لگتا ہے، اور اگر بارش نہ ہو تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی ہی سے زندگی ہے، اگر پانی نہ ہو تو سب ختم ہو جائے۔ آج جو دنیا ترقی کے نام پر اچھل کود رہی ہے، آج دنیا میں اتنی زیادہ انسان کے لیے ساری سہولتیں حاصل ہیں، آج جو جتنی سرگرمیاں ہیں، نشاطات ہیں، معاشی سرگرمیاں ہیں، سب کی بنیاد، سب کا بیس پانی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پانی نہ دے تو دنیا میں جو ہریالیاں ہیں نظر نہ آئیں گی، دنیا میں زندگی نظر آتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، دنیا میں جتنے نشاطات ہیں ختم ہو جائیں گے، دنیا کی ساری سرگرمیاں رک جائیں گی، انسان پانی کے بغیر بلبلاتا رہے گا، لوگ اس دھرتی سے کوچ کر جائیں گے۔ اور بہت سے ایریے میں دیکھیے جب بارش نہیں ہوتی ہے تو 7 سال، مثلا آسٹریلیا میں 7 سال بارش نہیں ہوئی، وہاں جتنے تالاب، جتنے دریا، جتنے پانی ذرائع سب سوکھ گئے۔ دیکھتے ہیں تو ہڈیاں نظر آ رہی ہیں جانوروں کی، پانی پینے گئے وہاں کچھ نہیں، ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ یہی حال ہر جگہ بھی ہو سکتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ بارش روک دے تو انسان کی ساری اکڑ ختم ہو جائے گی۔ اور یہ اسی لیے یہ منظر دکھا دیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو بڑا گھمنڈ ہے، بڑا غرور ہے دنیا میں، اپنی ٹیکنالوجی پر، اپنی مشین پر پانی اتار لیں گے آسمان سے، پانی نکال لیں گے زمین سے، یہ ساری جو ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں اسی وقت بہت سے ملکوں میں، اسی ہندوستان میں بہت سے ایریے میں بارش اتنی کثرت سے ہو رہی ہے کہ بلڈنگیں گر رہی ہیں۔ اتراکھنڈ میں، ہماچل پردیش میں دیکھیے، شہروں میں، شملہ میں، منالی میں، جدھر دیکھیے بلڈنگیں گر رہی ہیں، بہتے چلے جا رہے ہیں لوگ۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ کسی ایریے میں بارش نہیں ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ انسان کے بس میں اگر ہے تو کر کے دکھا دے، روک لے، بارش برسا لے، اور بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے جہاں روک لے۔ بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں جہاں انسان کو اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے کہ دیکھو اس دھرتی پہ اکڑ کے مت چلو، اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکومت چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سب پر نافذ ہے، ایک ایک ذرے پر، ایک ایک قطرے پر اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہو کہ انسان کو ایک قطرہ پانی نہ ملے تو کیا کر سکتا ہے انسان؟ بے بس ہے، مجبور ہے۔ قدم قدم پر انسان کی بے بسی ظاہر ہوتی ہے، قدم قدم پر انسان پریشان نظر آئے گا اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو۔ نظام رحمت ہے جس کی بنیاد پر یہاں زندگی ہے، حرارت ہے، سرگرمی ہے، نشاط ہے۔ اگر نظام رحمت نہ ہو تو سب کچھ ختم ہو جائے۔ اگر انسان اگر کتنا نیک و دیندار ہو جائے پھر بھی نظام رحمت کی بنیاد پر اس دنیا میں زندگی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے نظام رحمت کی مشیت یہ ہو اور یہ روک دے اللہ تعالیٰ کہ کسی کو کچھ نہیں ملے گا تو سارے کے سارے بلکتے رہ جائیں گے، کچھ بھی انسان کر نہیں سکتا، بے بس ہو جائے گا۔ ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب رحمت ہو تو شکریہ ادا کرے، پریشانی ہو تو صبر کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے جتنے مراحل ہو سکتے ہیں، جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں خوشی یا غم کی، ہر ایک میں آپ کی تعلیمات موجود ہیں۔ آپ نے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ بارش نہیں ہو رہی ہے،
تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اپنے اندر جائزہ لیں کہ کیا کمی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت رک گئی ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات میں جب بارش تھم جاتی تھی تو آپ دو صورت ہوتی تھی، عام دعا کرتے تھے۔ عام دعا میں تمام مسلمانوں کو حکم تھا کہ جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہوں، اور یہ سنت قائم ہے قیامت تک کہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ سارے مساجد میں اعلان ہونا چاہیے بارش کے لیے دعا کرو، اور اس سے زیادہ افضل طریقہ یہ تھا کہ آپ نماز استسقاء پڑھاتے تھے۔ نماز استسقاء کا یہ تھا کہ گھر سے نکلتے تھے یہ شکل، یہ ذہن و مزاج بنا کر کے کہ ہم بے بس ہیں، مجبور ہیں، محتاج ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ طریقہ جو تھا گھر سے نکلنے کے لیے کہ آپ گئے آبادی سے باہر، اور یہ ذہن بنا کر اور یہ شکل ظاہر کرتے ہوئے کہ رب کریم ہم بے بس ہیں، محتاج ہیں، پریشان ہیں، ہم خستہ حالت میں ہیں، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، یہ ذہن بنانا چاہیے پہلے، اور یہ مزاج بنانا چاہیے، ہے تو شکل بنانی چاہیے استسقاء کے لیے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ دو رکعت نماز پڑھ لیں، بلکہ آپ کے اندر شعور پیدا ہو، احساس جاگے، اپنے گناہوں کے بارے میں سوچیں، اللہ کی قدرت کے بارے میں سوچیں، اپنی بے بسی کے بارے میں سوچیں، اپنی پریشانی کے بارے میں سوچیں۔ یہ ماحول، یہ مزاج، یہ شعور بنا کے گھر سے نکلیں۔ اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھی جاتی تھی۔ دو رکعت نماز آدمی کیوں پڑھتا ہے؟ اللہ کے سامنے اتنے لوگ حاضر ہیں، اگر ہر ایک کے اندر جتنے حاضر ہیں، ہم سب کے اندر اگر یہ شکل ظاہر ہو کہ ہماری بے بسی ظاہر ہو رہی ہے، انابت موجود ہمارے اندر، جذبہ موجود ہمارے اندر اللہ سے لگاؤ کا، اللہ سے تعلق کا، اللہ سے محبت کا، اللہ سے مانگنے کا کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہم محتاج ہیں، یہ شکل پیدا ہو جائے، یہ صورت پیدا ہو جائے، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان کے اندر اپنی گناہوں کا احساس ہو جائے کہ ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں، کتنے گناہ گار ہیں، ان گناہوں کے بوجھ کے تلے ہم دبے ہوئے ہیں۔ اگر یہ شعور ہو اور اس سے اپنے آپ کی صفائی کا احساس ہو، اس سے مغفرت کا احساس ہو، اس سے توبہ کرنے کا احساس ہو، تو یہی چند لوگ جو اکٹھا ہیں، ان کی بنیاد پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو سکتی ہے، نظر کرم ہو سکتی ہے۔ تو یہ اکٹھا ہو کر باہر نماز پڑھنے کا، دعا کرنے کا، یہ اظہار ہے، عبدیت کا اظہار ہے، اپنی غلطیوں کا اظہار ہے، اپنی بے بسی کا اظہار ہے، اپنی کمیوں کا اظہار ہے، اور اللہ سے لو لگانے کی بات ہوتی ہے۔ انسان اللہ سے کتنا لو لگا لے، کتنا بھی انسان غلط کار ہو، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے، اپنے بے بسی کا اظہار کرے، اپنی کمزوری کا اظہار کرے، تو رحمت الہی جوش میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان پر ہوتی ہے، بارش کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ایک مومن کی شان ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر جب انسان کو پریشانی آئے، یا یہ کہ جیسے بارش نہیں ہو رہی ہے اور انسان اللہ کے سامنے جھک جائے، تو ایک مومن کی یہ شان ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے دوسروں کے ہاں یہ شان نہیں پائی جاتی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک شان ہے، یہ بھی ایک پہچان ہے، یہ بھی خصوصیت ہے کہ اگر کوئی پریشانی ہو تو مل جل کر اس کے سامنے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اس کے سامنے دعا کرتے ہیں۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دعا کرتے تھے، بہت سے ایسے موقع ہوئے آپ نے نماز پڑھی اور کسی طرح کوئی بدلی نہیں تھی، لیکن جیسے دعا کی آپ نے بدلی چھائی، بارش ہوئی، جل تھل ہو گیا، ساری ضرورتیں پوری ہو گئیں، یہ حالات ہوئے ہیں۔ اور بہت سے ایسے حالات خود مسلمانوں کے اس دور تک ہوتے آئے ہیں کہ جہاں بھی اخلاص کے ساتھ دعا مانگی گئی، جہاں لوگوں نے دعا کی، جہاں اللہ سے لو لگائی، جہاں لوگوں نے اپنی کمزوری کا، بے بسی کا مظاہرہ کیا، جہاں اپنی عبدیت کا مظاہرہ کیا، تو اللہ کی شان، اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور لوگ جل تھل ہو گئے۔ اور اگر نہ ملے، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ پڑھیں، روز دعائیں کریں، لیکن دینے والے وہی ہے۔ جب دعائیں کریں گے تو انسان کو اس کی ضرورت پوری کی جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ دعا کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، تحویل ردا ہوتی تھی، یعنی جو ردا پہنے ہوئے تھے اس کو الٹ لیتے تھے، داہنا بائیں کی طرف، بایاں داہنے کی طرف۔ یہ کس چیز کی علامت ہوتی تھی؟ یہ اللہ کے سامنے ایک اظہار ہوتا تھا کہ گویا ہم یہ تحویل کر رہے ہیں اور تیری بارگاہ میں عاجزی کر رہے ہیں، اور یہ امید رکھتے ہیں، امید بھی ہے، ظاہر امید اسی سے لگائی جاتی ہے، تو امید کا اظہار ہے کہ رب کریم اپنی ہتھیلی کی پشت اوپر کر رہے ہیں، اپنی چادر بھی
بدل رہے ہیں، تبدیل کر رہے ہیں، الٹ رہے ہیں، اس لیے تاکہ حالات بدل جائیں، جو موجودہ صورتحال ہے وہ حالات میں تبدیلی آ جائے، اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے، بارش نہیں ہو رہے بارش ہونے لگے۔ تو یہ سب انداز ہیں، یہ طریقے ہیں، یہ جو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، اس میں امید بھی ہے، اظہار عبدیت بھی ہے، اپنی کمزوری بے بسی کا اظہار بھی ہے، جذبہ صبر بھی ہے، تشکر بھی ہے، انسان کی عبدیت کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں ساری چیزیں میں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اور اس موقع پر یہ بھی یاد دلایا جاتا ہے کہ دیکھو اپنے گناہوں کے بارے میں سوچو، یہ رحمت کیوں روک دی گئی ہے، اپنی کمزوریوں کے بارے میں سوچو، جس کے اندر جو کمزوریاں ہوں دور کرے۔ صرف مسئلہ پانی کا وقتی طور ماننے کا نہیں، مانگنے کا نہیں ہے، بلکہ جس سبب سے، جس بنیاد پر یہ بارش رک گئی ہے اس سبب کو دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، زکوٰۃ دینا شروع کر دیجئے۔ سماج و معاشرے میں اگر بے شرمی بے حیائی اس کو دور کیجیے، غلطیاں اس کو ختم کیجیے، اس کا بھی طے کرنا چاہیے، اس کو بھی فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اسباب جو رحمت کے نزول کے رک جانے کا سبب ہیں، جو اسباب ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ قبلہ رخ ہو کر دعا کرتے تھے، اور ہتھیلی کی پشت اوپر ہو جایا کرتی تھی، خاص طور پر اس میں ہاتھ اٹھا کر کے اونچا ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے، اظہار عبدیت، اظہار مسکنت کے سب کچھ ہوتا تھا۔ تو جو طریقہ تھا آپ کا تھا اسی طرح دعا کیجئے، جو دعا کیا جائے گا وہ تو کریں گے، لیکن ہر آدمی اپنے طور پر صرف آمین پر آمین پر آپ اکتفا نہ کریں کہ جو دعا کریں وہی آمین آمین کرتے رہیں، ہر آدمی اپنے طور پر بھی دعا کرے، روئے گڑ گڑائے، صرف دہرانے پر اکتفا نہ کرے جو امام کہہ رہا ہو، بلکہ جو کہا جائے گا آمین کہنے کے بعد پھر اپنے طور پر بھی ہر آدمی دعا کرے، خشوع و خضوع کے ساتھ روئے، تضرع کے ساتھ روئے گڑ گڑائے، تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اور اگر بارش نہ بھی ہو پھر بھی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب کوئی مومن دعا کرتا ہے تو دعا رد نہیں ہوتی ہے، بر وقت ضرورت ہے، اگر وہ ضرورت پوری نہ ہو تو وہ آپ کے خزانے میں رکھ دیا جاتا ہے، کبھی کوئی مصیبت اس سے ٹل سکتی ہے، یا کبھی دوسری مرتبہ بارش کی کمی ہو اس وقت فائدہ مند ہو سکتی ہے، تو دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ اکٹھا ہوئے ہیں، اگر بارش نہیں ہوئی تو بیکار چلی گئی۔ جتنی دعائیں ہوں گی، جتنے لوگ اللہ سے مانگیں گے، وہ آپ کے لیے سرمایہ بھی بن سکتا ہے، سرمایہ آخرت بھی بن سکتا ہے، اور دفاع، مصیبت کے دفاع کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اور دوسری وقت یہ کوئی مصیبت آنی آپ پڑی ہو، جو پریشانی ہو، وہ بھی دور ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھی یہ یقین کر جانیں کہ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں تو آپ کا اکٹھا ہونا، آپ کا نماز پڑھنا، آپ کا دعا کرنا رائے گا نہیں جائے گا، اس کی افادیت ہے، طے ہے، اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ چلیے اب ہم سب دعا کریں، قبلہ رخ ہو کر کے دعا کرتے ہیں۔ اس کو کھولو تو یار، چھوڑ رہے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ اللہم اسقی عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا انت، نحن انت الغنی نحن الفقراء۔ اللہم انزل لنا غیثا وجعلہ ما انزلت لنا قوتا کبیرہ و کثیرہ۔ اے رب کریم ہمیں بارش عطا فرما، اتنی بارش عطا فرما جو جل تھل کر دے، اتنی بارش ہو جو پے بپے بارش کا نزول ہو، الہ العالمین ایسی بارش ہو
جو ہمارے لیے مفید ہو، نقصان دہ نہ ہو۔ اے رب کریم ایسی بارش ہو جو جلد ہمیں مل جائے، اس میں دیری نہ ہو۔ اے رب کریم اپنے بندوں کو اس بارش سے تو سیراب فرما دے۔ الہ العالمین اپنی رحمت کا نزول فرما دے، اپنے بندوں کو اس سے سیراب فرما دے، جانوروں کو سیراب فرما دے، دوسری مخلوقات کو سیراب فرما دے۔ الہ العالمین تو ہی مالک ہے، تو ہی آقا ہے۔ اے رب کریم ہمیں وہ بارش عطا فرما دے جس سے ہماری ساری مصیبتیں دور ہو جائیں۔ اللہ اسے ہمیں روزی روٹی مل جائے اور ہمیں جتنی ضرورتیں ہیں ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں اور ہر طرف سبزہ اگائے۔ اے رب کریم ہمیں وہ بارش عطا فرما جو بارش ہمارے لیے سیراب کرنے والا ہو، جو سبزہ اگانے والا ہو، جو پے بپے ہو، جو جل تھل کرنے والا ہو۔ اے رب کریم ہمیں وہ بارش عطا فرما دے جو ہمارے لیے مفید سے مفید تر ہو، ہمارے لیے فائدہ ہو۔ اللہ ہمیں بارش کی فوری ضرورت ہے، اللہ بر وقت ہمیں بارش عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں ایسی بارش عطا فرما دے جو ہمارے لیے پوری طرح فائدہ مند ہو، کسی طرح اس سے نقصان نہ ہو۔ اے رب کریم تیری مخلوق تیری رحمت کے لیے محتاج ہے، اللہ تیری رحمت کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اللہ ہمارے لیے پریشانیاں ہیں، اللہ ہر طرف تیری مخلوقات الجھن میں ہے۔ اے رب کریم ان کی مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے رب کریم پانی تیری رحمت ہے، اسی کی بنیاد پر زندگی قائم ہے۔ اللہ اگر یہ پانی ہمیں نہ ملے تو ہم اس دنیا میں جی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ ہم محتاج ہیں، اللہ ہم فقیر ہیں، اللہ ہم بے نوا ہیں، اللہ ہم ہر قطرے میں تیرے محتاج ہیں۔ اللہ ایک قطرہ بارش کا بھی تیرے رحمت کے بغیر نہیں مل سکتا۔ اللہ اگر ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اسے دور فرما دے۔ اللہ الہ العالمین ہماری غلطیوں کی بنیاد پر ہمیں سزا نہ دے۔ اللہ اگر تو سزا دے گا تو ہم دھرتی پر جی نہیں سکیں گے۔ اے رب کریم تو رحم فرما، مغفرت فرما، ہماری توبہ قبول فرما لے، ہماری گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کی بنیاد پر اپنی مخلوق کو بارش سے محروم نہ فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنی رحمت سے سرفراز فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے۔ اللہ ہمیں اس رحمت سے محروم نہ فرما۔ اللہ کون ہے تیرے سوا جو ہمیں پانی دے سکتا ہے؟ الہ العالمین ساری دنیا کی مشینری فیل ہے، ساری دنیا کی ٹیکنالوجی فیل ہے۔ اللہ تیری مشیت نہ ہو تو سب بیکار ہیں۔ رب کریم ہم تیرے محتاج ہیں، اللہ ہم صرف تیرے ہی محتاج ہیں۔ اللہ میری محتاجی صرف تو ہی دور فرما سکتا ہے۔ الہ العالمین تیرے سوا دنیا میں کوئی نہیں پریشانی دور فرما سکتا ہے۔ رب کریم تو اپنے بندوں پر نظر کرم پر فرما، اپنی مخلوقات پر نظر کرم فرما۔ اللہ بارش نہ ہوگی تو پہاڑی جانور مر جائیں گے، اللہ چڑیاں مر جائیں گی۔ اللہ وہ بے گناہ تیری مخلوق ہیں، اللہ ہماری گناہوں کی جیسے ان کو محروم نہ فرما۔ اللہ ان کمزوروں بے بسوں پر نظر کرم فرما کر ہمیں بھی اس سے اپنے بارش سے نواز دے۔ رب کریم ہمیں ہر قدم پر تیرے رحمت کی ضرورت ہے، اللہ ہر سانس میں تیرے رحمت کی ضرورت ہے۔ اللہ تیری رحمت اگر ہم سے روٹ گئی تو ہم جی نہیں سکتے ہیں۔ رب کریم ہم پر رحم فرما دے، اللہ بارش فرما دے، اللہ بارش کا نزول فرما دے، اللہ بارش اتنا دے جی ہماری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ اللہ بارش اتنا دے کہ ہر طرف سبزہ اگائے، ہریالی اگائے، الہ العالمین سے فصلیں تیار ہو جائیں۔ اللہ اگر تو بارش نہ دیا تو ہم بھوکے مر جائیں گے، پیاسے مر جائیں گے۔ اللہ کھلانے والا تو ہی ہے، اللہ پلانے والا تو ہی ہے۔ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو کھلا سکے پلا سکے۔ رب کریم تو اپنی رحمت سے ہمیں نواز دے۔ اللہ ہماری گناہوں کی سزا ہمیں نہ دے۔ اللہ اگر سزا دے گا تو ہم جی نہیں سکتے۔ اے رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں بارش عطا فرما دے، پانی عطا فرما دے۔ اے رب کریم تیرے پانی کے ہم محتاج ہیں۔ اللہ تجھی سے تیرا پانی مانگتے ہیں، پانی کی ملکیت تیری ہے۔ اللہ دینے والا تو ہی ہے، اللہ بارش اتارنے والا تو ہی ہے۔ الہ العالمین ہم اس کے محتاج ہیں، تو ہی دیتا ہے تم پیتے ہیں، تو ہی دیتا ہے تو ہم کھاتے ہیں۔ اگر تو پانی نہ دے گا تو ہماری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اللہ اگر پانی نہ ملا ہمیں تو ہم بھوکے مر جائیں گے، پیاسے مر جائیں گے۔ رب کریم تجھی سے التجا ہے، عاجزی ہے، گریہ ہے، سوال ہے، بھیک ہے۔ اللہ تو ہی ہمیں عطا فرما دے، اللہ تو ہی ہمیں دے دے۔ اللہ بارش سے ہمیں عطا فرما دے، اللہ بارش ہم سے نہ روک، اللہ بارش میں تاخیر نہ ہو۔ اللہ پاک پروردگار بارش سے ہمیں نواز دے، اللہ پانی سے ہمیں نواز دے، اللہ ہمیں بارش سے نواز دے، پانی سے نواز دے۔ اللہ تو اگر نوازے گا تو ہم سیراب ہو جائیں گے، نہ نوازے گا تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔
اللہ ہم جانتے ہیں بارش تیرے پانی کی کتنی اہمیت ہے، اللہ ایک ایک قطرے کی اہمیت ہے، ایک ایک قطرے کی قدر و قیمت ہے۔ اگر انسان چاہے قطرہ خریدنا چاہے تو ساری دھرتی دے کر ایک قطرہ پانی بھی خرید نہیں سکتا، اتنی ہماری محتاجی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی محتاجی کا احساس ہے، اپنی کمزوری کا احساس ہے، اپنی بے بسی کا احساس ہے۔ الہ العالمین تو ہمیں اپنی بارش سے نواز دے، پانی سے نواز دے۔ رب کریم ہمارے اوپر رحم کر، کرم کر۔ الہ العالمین اپنی رحمت و کرم سے تو ہمیں نواز دے۔ رب کریم ہمیں تو بارش سے نواز دے۔ اللہ ہم تجھے سے مانگتے ہیں، اللہ تجھی سے سارے سامنے گر گڑاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہے، اللہ ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ اللہ ہماری توبہ قبول فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں بارش عطا فرما دے، اللہ ہمیں پانی سے نواز دے۔ رب کریم ساری دھرتی کو تو جل تھل کرتا آیا ہے، تیری ہی قدرت کی وجہ سے، تیری رحمت سے دنیا میں سبزہ ہے۔ اے اللہ اگر تھوڑی بہت کسی ایریے میں اگر کچھ کسی طرح کی نظر آ رہی ہے کہ ویرانہ ہے، اللہ وہاں بھی ہم اس سے مانگ رہے ہیں کہ اس جگہ کو بھی اپنے پانی سے سیراب فرما دے۔ اللہ ہماری بے بسی پر رحم فرما، اللہ ہماری محتاجی پر رحم فرما، اللہ ہم پر کرم فرما۔ اللہ ہمیں پانی سے نواز دے، اللہ ہمیں بارش دے دے۔ اللہ ایک ایک سبزہ بھی تیری بارش کا محتاج ہے۔ اے اللہ ایک چونٹی اور اللہ ایک چڑیا بھی تیری بارش کا محتاج ہے۔ اللہ جانور بھی تیری بارش کا محتاج ہیں۔ اللہ یہ درخت بھی تیری بارش کا محتاج ہیں۔ اللہ تیرے پانی کا ہر ایک محتاج ہے۔ اللہ تیری مخلوق ہیں اور بے بس مخلوق ہیں، اللہ تو ان کے پر نظر کرم فرما کر ہمیں بھی نواز دے۔ اے رب کریم ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان کو بھی اپنے بارش سے محروم نہ فرما۔ الہ العالمین ہمارے اوپر کرم کر۔ اللہ اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریا مریا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ اللہم اسق بہائمک، اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک وحی بلدک المیت۔ اللہ تو ہی مالک ہے، تیرے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اللہ ایک ایک قطرہ بھی تیرے اختیار میں ہے۔ اللہ اگر تو بارش اگر ایک قطرہ بھی ریلیز نہ کرے تو ہم بے بس ہیں، ہم نہ اتار سکتے ہیں۔ اللہ بارش اتارنا، بارش کو پھیلانا، بارش سے سیراب کرنا، بارش سے سبزہ اگانا، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ پانی کا نزول اور اس سے ساری دنیا کو مستفید کرنا وہ بھی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہر مسلمان بچہ اس کا اعتراف کرتا ہے۔ اللہ اپنے ہمیں اس اعتراف کے بدلے میں ہمیں سیراب فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں اپنے بارش سے محروم نہ فرما، اللہ اپنے پانی سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اللہ پانی تیرا ہے، بارش تیری ہے، اتارتا تو ہے۔ الہ العالمین سیراب تو کرتا ہے، سبزہ تو اسی سے اگاتا ہے۔ اللہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہمیں اس کا اعتراف ہے، اللہ ہم جانتے ہیں، اللہ تیرا ہر مسلم بندہ اس کا اعتراف کرتا ہے۔ اے رب کریم اس اعتراف کے بدلے میں اللہ ہمیں پانی سے سیراب فرما دے، اللہ بارش نازل فرما دے۔ الہ العالمین بارش کے نزول کے ہم شدید محتاج ہیں۔ اللہ تیری بارش نہ ہو تو ہم پانی کے لیے تڑپتے رہ جائیں گے، ساری ضرورتیں زندگی کی ہماری رک جائیں گی۔ اے رب کریم ہماری ساری ضرورتوں کو پوری فرما دے، اے رب کریم ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔